السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی چند اہم خبروں سے۔ جموں و کشمیر کے ضلع رجوری کے بدحال گاؤں میں ہونے والی پراسرار ہلاکتوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح اموات کے سلسلے کو روکنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بدحال گاؤں کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ ابھی تک ان 17 پراسرار ہلاکتوں کی وجہ معلوم نہیں کر سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ یہ اموات 17 سے آگے نہ بڑھیں۔ اداکار سیف علی خان کو منگل کے روز لیلاوتی ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، جہاں وہ 5 دن زیر علاج رہے۔ انہیں ممبئی کے باندرا علاقے میں اپنے گھر پر ایک حملہ آور نے بار بار چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ 54 سالہ اداکار 16 جنوری کی صبح اس حملے میں زخمی ہوئے اور ہسپتال میں ان کی ہنگامی سرجری کی گئی۔ منگل کی دوپہر سری نگر کے لال چوک کے پولو ویو علاقے میں ایک ہوٹل کے کمرے میں معمولی آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ حکام کے مطابق ہوٹل غلام محی الدین اینڈ سنز کے ایک کمرے کو نقصان پہنچا۔ آگ بجھانے والی گاڑی موقع پر موجود تھی اور صورتحال کو قابو میں کر لیا گیا تھا۔ منگل کے روز پولیس نے بتایا کہ سری نگر پولیس نے غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ایک کارروائی کے دوران کرا نگر میں کوریئر سروس کے ذریعے بھیجی جانے والی منشیات کی ایک بڑی کھیپ ضبط کر لی۔ یہ کارروائی چھوٹا بازار میں واقع شری ماروتی کوریئر سروس کے دفتر میں انجام دی گئی۔ پولیس کے بیان کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے قانونی طریقہ کار کو اپنانے کے بعد کوریئر دفتر کی تلاشی لی گئی، جس کے دوران بڑی مقدار میں غیر قانونی منشیات برآمد ہوئی۔ منگل کی دوپہر جموں کے جیول چوک علاقے میں مخالف گینگ کے افراد نے ایک شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ایک اہلکار کے مطابق مذکورہ شخص جو ایک SUV میں سفر کر رہا تھا پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا جو پہلے سے جیول چوک میں موجود تھے۔ اہلکار نے بتایا کہ اسے 4 گولیاں ماری گئی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ زخمی شخص کو فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج GMC جموں منتقل کیا گیا، جہاں پہنچانے پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس IGP کشمیر زون بدے کمار پردے نے آج کہا کہ شمالی کشمیر کے سوپور کے گجرپتی زلورہ علاقے میں سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہونے والے تصادم ختم ہو گیا ہے۔ IGP کشمیر نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کو علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی مہم شروع کر دی گئی تھی۔ پیر کے روز حکام نے ایک شخص کی 2.22 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد ضبط کر لی، جس نے مبینہ طور پر خود کو فوج میں لیفٹیننٹ کرنل ظاہر کر کے لوگوں کو مختلف مرکزی سرکاری محکموں میں ملازمت دلانے کا جھانسا دے کر دھوکہ دیا۔ حکام کے مطابق ملزم ہریپریت سنگھ نے خود کو لیفٹیننٹ کرنل ظاہر کر کے وزارت دفاع اور ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں ملازمت حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو دھوکہ دیا۔